بلا تخیر میں دعوت دے رہا ہوں مجاہد تحریک ختم نبوت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ الحاج پیر محمد خالد حسن مجددی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے آپ قبلہ پیر زادہ صاحب کو دعوت بھی دیتے ہیں اور دعائیہ کلمات بھی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بنعمت ربک فحدث۔ حضرات گرامی، آج میرے والد گرامی صوفی باصفا صاحب علم و عمل تحریک پاکستان کے ایک فرد، تحریک ختم نبوت ترپن کی تحریک کے ایک فرد گجرانوالہ کی تاریخ میں پرانے علماء میں ان کا شمار، جن کو زینت المساجد میں رہنے کا اتفاق بھی ہوا اور چوک دارالسلام کی مسجد بنانے کا اتفاق بھی ہوا، اور پھر یہ مسجد انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے خواب میں ایما پر، یہ برباد شدہ مسجد تھی، یہاں پانی تھا، جوہر تھا، چھپڑ تھا، اس کو آباد کیا۔ تاریخ نہیں دہرانا، صرف یہ بات کہنا ہے کہ مجھ پہ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا کہ مجھے علم دین کی دولت سے مالا مال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ دار اپنی اولاد کو فیکٹری کارخانہ دے کر جاتا ہے، جاگیردار اپنی اولاد کو زمینوں کے معاملات دے کر جاتا ہے، گلستان و بوستان دے کر جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ان میں زوال آ جائے تو پھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ مگر اگر والدین کسی کو دین کی دولت دے کر جائیں تو اگر اس دین کی اس کو قدر ہے تو یقین فرمائیے دنیا و مافیہ سے بہتر اس کا انداز ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ہم ممبر و محراب کے وارث ہیں اور ہمیں اللہ نے یہ بہت بڑی دولت دی ہے۔ میں علم میں کمزور ہوں، عمل میں کمزور ہوں، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ میری نگاہ نے اچھے لوگ دیکھے ہیں، یہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے۔ اسی احسان کے سلسلے میں ہمارے والد صاحب سن 1970 میں اس دار فانی سے کوچ فرما گئے اور آج 53 سال ہو گئے۔ بحمد اللہ تعالی ہم اپنی حیثیت کے مطابق ان کو خراج عقید پیش کرنے کے لیے ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں۔ ہوتا تو 4 جون کو ہے، لیکن اس سال حسن اتفاق یہ ہے کہ حضرت صاحبزادہ صاحب سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کوئٹہ جانا تھا، فرمانے لگے کیا مجبوری میری یہ ہے کہ میں نے وقت دیا ہے؟ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم 2 دن پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے 2 دن پیچھے کر لیا، ہم مثال ثواب کے قائل ہیں تو تعین کے بھی اتنے فرض واجب نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو ہے نا الحمدللہ حضرت نے مہربانی فرمائی۔ حضرت کے بارے میں ایک جملہ خوبصورت میں عرض کرتا ہوں کہ امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اصحابی نے پوچھا کہ فرمائیے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام کی عمر زیادہ ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، پیدا میں پہلے ہوا ہوں۔ وہ مجھ سے بڑے ہیں، پیدا میں پہلے ہوا ہوں۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، خوشاب وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، خوشاب وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے پیرزادہ صاحب کو یہ مقام دیا کہ انہوں نے گلشن اہل سنت میں وہ بہار پیدا کی،
گلشن علم میں وہ بہار پیدا کی، گلشن عمل میں وہ بہار پیدا کی، گلشن علم و عمل میں وہ بہار پیدا کی، روحانیت میں وہ بہار پیدا کی، طریقت میں وہ بہار پیدا کی، شریعت میں وہ بہار پیدا کی کہ ان پر ہر صاحب ایمان کو رشک آتا ہے، ان پر ہر صاحب ایمان کو رشک آتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ مجھے بھی رشک آتا ہے، اور مجھے بھی رشک آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی، اتنی مصروفیات کے باوجود کہ تشریف لائے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ زیادہ وقت جو ہے وہ آپ کا جو ہے نا درمیان میں حائل ہو جاؤں، یہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دنیا والوں، دین والوں سے کچھ سبق سیکھو، دنیا والوں، دین والوں سے کچھ سبق سیکھو۔ آج دنیا والے جو ہیں وہ جتی ہو رہے ہیں، جی ڈانگو ڈانگی ہو رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سیاست نے ان کا تو بیڑا غرق کیا، پاکستان کے بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان سے غرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دنیا دار ہیں۔ الدنیا جیفت و طالبھا کلاب، ان کی پوزیشن تو یہی ہوگی۔ لیکن دین والوں کو قدرت کاملہ نے کتنی عزت دی ہے یارو، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے کہ دین والوں کو دین والوں کا امام بناتا ہے، اور جو دین والوں کو دین والوں کا امام بناتا ہے تو یہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام المتقین ہیں، امام الصحابہ ہیں۔ ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی دین کے صدقے میں انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے۔ نعرہ رسالت، ذرا غور فرمائیے، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ مقام کیا دنیا کی وجہ سے ہے؟ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا دنیا کی وجہ سے ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام کیا دنیا کی وجہ سے ہے؟ نہیں ہے، دین کی وجہ سے۔ اور دین کا کمال یہ ہے کہ دنیا والے فنا ہو جائیں تو فنا ہو جاتے ہیں، دین والا جو ہے جب وہ فنا ہوتا ہے تو بقا میں چلا جاتا ہے، بقا کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ بحمداللہ تعالی ہم بقا والوں کے قائل ہیں اور بقا والوں کے ساتھ ہیں۔ اپنی اولاد کو علم دین پڑھاؤ تاکہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ گفتگو کرنے کا وقت نہیں، چونکہ حضرت تشریف فرما ہیں، میں انہی کے مائک جو ہے انہی کے سپرد کرتا ہوں، اور اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد عثمان نوری مدد اللہ العالی۔ یہ تو اتنے مصروف ہیں کہ پرسوں ان کے ہاں بھی عرس ہے، ماشاءاللہ 5 اور 6 کو ان کے ہاں عرس ہے، اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ میرے ہر سال کے مدینہ طیبہ کے ساتھی ہیں، ہر سال کے، بلکہ ربیع الاول شریف کے بھی، اور اس سے بھی آگے بڑھوں تو اور بات بھی کروں کہ ان کے والد گرامی سے بھی میرا مدینہ طیبہ میں سفر رہا، اور اس سے بھی آگے چلوں تو میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان دادا جان کی بھی صحبت اختیار کی۔ میرے ان کے دادا جی حضرت سید معصوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو صاحب کشف ولی کامل تھے، اور ان کا سلسلہ جو حضرت نوش پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ چک سادہ شریف میں ان کے جو جد امجد ہیں وہ حضرت سیدی نوش پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اعظم خلفاء میں سے ہیں، تو انہوں نے کرم نوازی فرمائی۔ یہ زاہد حبیب صاحب بھی تشریف لائے، علامہ نصر اللہ صاحب، یہ پروفیسر گورنمنٹ کالج ہیں، یہ گجرات میں خطیب ہیں، یہ بھی جلوہ افروزی فرمائی، اور مولانا محمد اکبر صاحب مدد اللہ العالی، مولانا محمد اشرف صاحب، اور ادھر مولانا محمد حسین صاحب ڈاکٹر صاحب، اور یہ بہت سے علماء جو ہیں وہ جلوہ افروز ہیں۔ وقت چونکہ ہمارا انداز بھی یہی ہے کہ ہم جب پروگرام کرتے ہیں تو مغربی عشاء کے درمیان میں کوئی لمبا کھاتا نہیں کرتے، تو اس لیے میں حضرت کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی کرم فرمائیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفید کریں، کھل کر کے بیان کریں۔ ہم آدھ پاؤں گھنٹہ نماز لیٹ بھی پڑھ لیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم عشاء کی نماز اسی انداز میں پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جلوہ افروزی فرمائی۔ آپ نعرہ لگائیں، آپ کا بیان شروع ہو جائے۔ نعرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضر حضرت قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور میزبان مجلس حاضر مجاہد تحریک ختم نبوت بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا خالد حسن مجددی زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، میرے شہر کے مقتدر علماء کرام اور مختلف تنظیمات کے قائدین، عالی مرتبت سامعین، حاضرین، آج کی یہ منعقدہ تقریب عرس ہے اور حضرت کے والد بزرگوار کی سالانہ تقریب عرس کے موقع پر مجھے حکم تھا، تو آج اللہ نے توفیق دی کہ وعدے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب عرس کے درجوں کو مزید بلند فرمائے، حضرت کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، عالی مرتبت علماء کرام کے اقبال کو بلند کرے، ان کی عظمتوں میں، عزتوں میں، شرافتوں میں، نجابتوں میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجلس کے اندر ایسے لوگ زیادہ بیٹھے ہیں جو خود خطاب کرتے ہیں، تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ مجھے سن لیں، ورنہ جو بولنے والا ہوتا ہے اس کے لیے سننا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ ان کو درجوں کی بلندی عطا فرمائے۔ اچھا، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے مقدس کلمات تلاوت کیے ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اولیاء کی عظمت بیان کی گئی کہ انہیں خوف نہیں، حزن نہیں، اور وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اس پر تو گفتگو کثرت کے ساتھ سننے کو ملتی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، میں آج کی اس نشست میں اس پر دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اسی آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ ایک ہے قوت نظریہ اور ایک ہے قوت عملیہ۔ نظریے کی قوت اور عمل کی قوت جب دونوں یکجا ہوتی ہیں تو اللہ کا ولی مارز وجود میں آتا ہے۔ اگر نظریہ کمزور ہے تو پھر بھی مرتبہ ولایت نہیں ملتا، اور اگر نظریہ مضبوط ہے لیکن عمل کمزور ہے پھر بھی مرتبہ ولایت نہیں ملتا۔ مرتبہ ولایت قوت نظریہ اور قوت عملیہ کے باہمی ارتباط سے اور ان کے باہمی ملاپ سے مارز وجود میں آتا ہے۔ تو پھر دو قوتیں ہیں جو ہمیں عملاً حاصل کرنی چاہیے، اور یہ ولی کی پہچان بھی بتا دی، اس کا معیار بھی بتا دیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہاں ایک چیز سمجھ لیجئے کہ ولایت اور اس کی جو علامات ہیں، اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے، معرفت کیا ہے، تو ایک تو ایمان قوت نظریہ اور دوسرا عمل، اور وہ جتنا بڑا ولی ہوگا اتنا ایمان اس کا مضبوط ہوگا۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، ایمانی کا ایمان جبرائیل، میرا اور جبرائیل امین کا ایمان ایک جیسا ہے۔ عمل میں فرق ہے لیکن نفس ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، ابو حنیفہ بھی اسی طرح اللہ کو ایک مانتا ہے۔
اور دوسری جانب جو حزم و احتیاط ہے، تقوی ہے، وہ جتنا بلند ہوگا، جتنا رفیع المرتبت ہوگا، اس قدر ہی اللہ ولایت کا نور اس بندہ خاص کو عطا فرمائے گا۔ اور ایک علامت اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے۔ اللہ یاد آنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ جو دیکھنے سے تلذذ حاصل کرتے ہیں اس کو یاد الہی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس شخص کی صحبت میں رغبت دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بڑھ جائے اور انسان اپنا محاسبہ کرنے پہ مجبور ہو جائے تو یہ اللہ کی یاد ہے، ورنہ چہرے کی خوبصورتی اور بناؤ شنگار یہ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے جو فرمایا نا اطلب الخیر عند حسان الوجوہ، خوبصورت چہرے والوں کے وسیلے سے اللہ سے خیر طلب کرو، تو اس سے مراد نقوش اور رنگوں کی خوبصورتی نہیں ہے، اس سے مراد شارحین نے لکھا ہے کہ ان کے تقوی کی وجہ سے جو ان کے چہرے کے اوپر جمال پیدا ہوتا ہے، اور وہ جمال حضرت داہیہ کلبی کے چہرے پہ بھی تھا اور بلال حبشی کے چہرے پہ بھی تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ خاص نور ہے جو اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو عطا کرتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر رغبت دنیا کم ہوتی ہے اور رغبت آخرت بڑھتی ہے۔ باقی کرامت من حیث الکرامت، کرامت کا انکار کرنا کفر ہے، ہمارے قائد کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور وہ کرامات جن کا بیان قرآن مجید میں ہے ان کا انکار بھی کفر ہے، کیونکہ قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ جس طرح آصف بن برخیہ کا تخت بلقیس حاضر کر دینا، یہ ولی کی کرامت ہے اور قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو قرآن کا انکار لازم آئے گا۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے حجرہ نور میں بے موسم پھلوں کا موجود ہونا، یہ ان کی کرامت ہے، اس کا انکار بھی کفر لازم آئے گا۔ اگر کسی کرامت کا ذکر حدیث متواتر میں ہو تو اس کا انکار بھی کفر ہے، لیکن ایک بھی حدیث متواتر موجود نہیں ہے جس میں کسی کرامت کا بیان ہو، خبر احاد ہیں، تو اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ باقی مسلمہ بزرگوں کی کرامات کا انکار کرنا، جس طرح حضور سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ عطائے رسول اور معین الہند ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ ہیں، اور جتنے بھی مشاہیر بزرگ ہیں، ان کی کرامات جو ان سے منسوب ہیں ان کا انکار کرنا بھی محرومی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو کرامت ہے، اگر کوئی شخص انکار کر دیتا ہے دور موجود کے اندر تو بہت کرامات ہیں۔ پرانے زمانے کے اندر سارے بزرگوں کی کرامات اتنی نہیں تھی جتنی ایک پیر خانے کی ہوتی ہیں آج، تو یہ لازم نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ ضرور تسلیم کریں، یہ آپ کا تجربہ ہے، آپ کا مشاہدہ ہے اور اس شخص کے بارے میں آپ کی رائے ہے، تو اس کے انکار کرنے سے یا اس کے اقرار کرنے سے وہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کوئی متقی اور پرہیزگار ہو تو پھر جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے، لیکن دکاندار ہو تو پھر آنکھیں بند کر کے قبول بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کرامت کا من حیث الکرامت انکار بھی کفر ہے، کرامت کا وجود جو قرآن مجید میں ہے اس کا انکار بھی کفر ہے۔ اگر متواتر کوئی حدیث میں کرامت ہوتی تو اس کا انکار بھی کفر ہوتا، وہ ہے نہیں۔ باقی اخبار احاد ہیں یا مختلف واقعات ہیں اور روایات ہیں یا سیر کی کتابوں کے اندر بزرگوں کی جو مسلمہ بزرگ ہیں ان کی کرامات ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کرامت ولی کی پہچان کا ذریعہ نہیں ہے، کسی سے ہم یہ نہیں جان سکتے کہ یہ ولی ہے اس لیے اس سے کرامت کا ظہور ہوا ہے۔ تو ایک شخص ان کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ علی الخواص ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا میں دیار غرب سے سفر کر کے آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے کچھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے اپنی صحبت میں کچھ دن کے لیے رکھ لیں گے؟ تو آپ نے مراقبہ کیا اور توجہ کی اور آپ نے اس کے وجود سے کفر کی بدبو پائی اور فرمایا کہ تو
کافر ہے؟ اس نے کہا جی میں عیسائی ہوں، آپ نے جو دیکھا ایسا ہی ہے، لیکن مجھے اپنی صحبت سے محروم نہ رکھیے۔ آپ نے بہت ٹالا اور کہا کہ میرے ساتھ کٹھن سفر میں آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا چلو چلتے ہیں۔ کچھ سفر ہوا، 5-7 دن کچھ نہ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو ملا، واجبی سی چیزیں تھیں وہ بس ایک جسم و روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے استعمال کی۔ ایک دن راستے میں اس نے کہا کہ شیخ اب میرے میں برداشت نہیں ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں تو اللہ سے میرے لیے کچھ طلب کیجئے۔ تو آپ نے کہا میں تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا تھا لیکن اب میرے بس کا روگ نہیں۔ تو حضرت شیخ علی الخواص سجدے میں اللہ کے حضور پیش ہوئے اور کہا مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کروائیں۔ اور جب سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس میں 2 پیالے شربت کے اور 2 روٹیاں تھیں۔ آپ نے ایک شربت کا پیالہ اور ایک روٹی اسے دی اور ایک خود لے لیا۔ پھر سفر شروع ہوا۔ 8 دن گزرے تو دوبارہ نکاہت اسی نوعیت کی اس میں محسوس کی، تو سوچا کہ روز روز حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس دن اللہ نے لاج رکھ لی تو کہیں آج یہ پھر نہ بول پڑے، تو کہا کہ میاں تو بھی تو عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے، آج تیری باری ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا۔ یہ کشف المعجوب میں داتا صاحب لکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سر اٹھایا اس نے تو آسمان سے 2 پیالے شربت کے نہیں 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں آسمان سے ایک طبق پر اتریں اور کہا کہ کل یا شیخ، حضرت یہ کھائیے اور یہ پیے۔ تو حضرت شیخ علی الخواص کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ عیسائی سے کرامت کا صدور ممکن نہیں ہے اور استدراج کا کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت کھائیے اور 2 مبارکیں وصول کیجیے۔ حضرت شیخ علی الخواص کہتے ہیں میں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں عطا کر دے، اور اگر علی الخواص واقعہ ہی تیرا ولی ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دے۔ اور جب یہ طبق اترا ہے اور یہ 4 چیزیں موجود ہیں تو یہ میری 2 مبارکیں وصول کیجئے اور ہاتھ بڑھائیے مجھے اسلام میں داخل کر دیجیے۔ اب حضرت شیخ علی الخواص جیسے بزرگ بھی یہاں جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ استدراج ہے یا کرامت ہے۔ تو پھر میں اور آپ کسی کے کہنے پہ کہ یہ کرامت ہے کس طرح اعتبار کر سکتے ہیں؟ استدراج بھی ہو سکتا ہے، کرامت بھی ہو سکتی ہے اور دور موجود میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، گھڑی ہوئی کہانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر درست بھی ہو تو استدراج بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے معیار جو قرآن نے دیا ہے وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، یہ پرکھ ہے، اس کے ذریعے سے ہم جانیں گے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ تو ایمان میں وہ جس درجے پر فائز المرام ہوگا، اس کی قوت نظریہ امام رازی کے بقول جتنی مضبوط ہوگی اور قوت عملیہ جتنی مضبوط ہوگی، اس درجے پہ وہ مرتبہ کمال پہ ہوگا۔ تو ہمارے لیے جو دکھنے والی چیز ہے، جو ہمارے نظر آنے والی چیز ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر! تو ظاہر ہے ایمان یہ ایک باطنی چیز ہے، لیکن اس کے عقائد اور اس کے اعمال کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم اس کا اندازہ کریں گے، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے عمل میں اتقاء کس درجے پر ہے، کس مقام پر ہے، اس حساب سے جو ہے وہ ہم اس کا اندازہ کریں گے۔ اور وہ پھر جتنا کوئی اونچے درجے پر ہے اس کا تقویٰ بھی اس اعتبار سے ہی مانا جائے گا۔ مرتبہ، شان، رفعتیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو پھر اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پوچھئے۔ اس نے کہا کہ جب رات ہوتی ہے اور میں سوت کاٹتی ہوں، ویسے میں دن کے اوقات میں کاٹتی ہوں، لیکن کبھی کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور سونے کے شمع دان لیے خادم آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں اور ماحول میں روشنی ہو جاتی ہے، اور میں اس اجالے کے اندر بھی سوت کاٹ لیتی ہوں۔ میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ اس روشنی میں کاتا ہوا سوت میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں؟
تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا خاتون پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو کہا کہ حضرت سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مسئلہ بتائیے۔ فرمایا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو۔ تو اس نے کہا میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جتنا رفیع المرتبت شخص ہوگا اس کے تقوی کا معیار بھی اس کے مطابق ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ نے کسی سے قرض لینا تھا، دروازے پہ دستک دے کے پیچھے ہٹ کے دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا کہ سایہ دیوار میں کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ تو کہا کہ میں نے صاحب مکان سے قرض لینا ہے، ڈرتا ہوں کہیں یہ سود نہ بن جائے، چونکہ جس سے قرض لینا ہو اس سے کوئی قرض کے علاوہ نفع لینا سود کہلاتا ہے، تو میں اس بات کا اندیشہ رکھتا ہوں کہیں یہ زمرہ سود میں نہ آ جائے۔ تو پھر جو مرتبہ رفیعہ پہ فائز المرام ہوگا اس کی احتیاطیں بھی اس کے مطابق ہوں گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے جن کو مراتب رفیعہ عطا کی ان کی احتیاطیں بھی اس اعتبار سے زیادہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے طبقہ علماء کو ایک موقع پہ نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم نے سنن غیر موقدہ چھوڑ دی تو لوگ موقدہ چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے سنن موقدہ چھوڑی تو لوگ واجب چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے واجبات چھوڑے لوگ فرض چھوڑ دیں گے۔ اور پھر کہا اے طبقہ علماء اگر تم نے مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کریں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اگر تم حرام میں مبتلا ہوئے تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر کبیر کے اندر کہ علماء کو حلال مال بھی جمع کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اس کے نتیجے کے اندر لوگ مشکوک مال جمع کرنے لگ جائیں گے۔ تو پھر اگر اللہ کا ولی صاحب کمال جو ہے اس کا کمال اس کے قد کاٹ سے، اس کی پگڑی کے سائز سے، اس کے جبہ و دستار سے، اس کی کرامات کی کثرت سے، اس کے مریدوں کی تعداد سے، اس کے جو ہے وہ فالوور کی تعداد سے یہ نہیں جانا جائے گا، اس کے رویوں سے، اس کے انداز زندگی سے، اس کے اخلاق کے سمجھا جائے گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ اس قدر ہی حساس ہوگا، اس قدر ہی باریک و بین ہوگا، اور اس قدر ہی اس کے اعمال کے اندر نکھار ہوگا۔ تصوف میں ایک بہت بڑا نام ہے شیخ حاتم الاسم کا۔ اسم کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو، اور وہ کانوں سے بہرے نہیں تھے، لیکن ان کو اسم کیوں کہا گیا؟ ایک خاتون ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھنے آئی تو بیٹھتے بیٹھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی۔ یہ انسان کا طبعی عارضہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا امر ہے کہ اگر سر مجلس ہو جائے تو سارے لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور جس سے یہ صادر ہو وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ تو پھر ایک عورت ذات اور وہ حضرت کے سامنے بیٹھتے بیٹھتے اس کی ریح خارج ہوئی، تو اس کو بہت سبکی اور شرمندگی ہوئی، اور وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ لیکن خیر جب وہ بیٹھ گئی اور اس نے مسئلہ پوچھنا چاہا تو حضرت کان پہ ہاتھ رکھ کے کہا ذرا اونچی بولو۔ تاثر یہ دیا کہ میں بہرا ہوں، حالانکہ بہرے نہیں تھے۔ پھر جب تک وہ خاتون زندہ رہی آپ بہرے بنے رہے کہ اس کو جب بھی پتہ چلے گا اس کو شرمندگی ہوگی۔ یہ ہے تصوف، یہ ہے ولایت۔ ایک خاتون کو، عام سی خاتون ہے، اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری زندگی تکلف سے بہرے بننے والا یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ہم لوگوں کی پگڑیاں پھاڑے اور جبے ادھیڑیں، اور سویر سے لے کر شام تک غیبت کی بدبو ہمارے ہجروں میں پھیلی رہے، اور ہم غوث وقت ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں صدیوں کے بعد غوث پیدا ہوتا تھا، اب ہر آستانے پہ چیچے غوث ہیں۔ مجددین کی اس وقت الیکشن چل رہا ہے کہ مجدد کون ہوگا۔ یہ ماضی میں کبھی ہوا تھا؟ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج، کسی نے کہا تھا، کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ تصوف تھا لیکن علم تصوف نہیں تھا، اصطلاحات نہیں تھی، اور پھر ایک زمانہ آیا کہ تصوف بھی تھا اور علم تصوف بھی تھا، اور کہا آج وہ زمانہ ہے کہ علم تصوف ہے لیکن تصوف نہیں ہے، اصطلاحات باقی رہ گئی ہیں لیکن اس کی روح ختم ہو گئی ہے۔ تصوف خوبصورت رویوں کا نام ہے، ولایت
اچھے اخلاق کا، کردار کا نام ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ ہی کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، لیست تصوف رسوماً ولا علوماً، تصوف مخصوص رسموں کا نام نہیں ہے، مخصوص اصطلاحات کا نام نہیں ہے، فرمایا یہ سارے کا سارا خلق عظیم کا نام ہے، یہ خوبصورت رویوں کا نام ہے، یہ خوبصورت طرز معاشرت کا نام ہے، لوگوں کے لیے کشادہ دلی کا نام ہے، ظرف کی وسعت کا نام ہے تصوف۔ اور یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے بزرگوں میں یہ سب کچھ موجود تھا، اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ان چیزوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں نے کبھی اپنے آپ کو ولی نہیں کہلوایا تھا، جبکہ وہ حقیقتاً اولیاء اللہ تھے، اور سارے وصف جو اللہ کے ایک ولی کے اندر ہوتے ہیں وہ ان کے اندر موجود ہوتے تھے۔ اور آج ہمارے اندر کوئی ایک خوبی بھی نہیں ہوتی، لیکن آج اشتہارات کے اوپر ہمارے نام کے ساتھ لکھے ہوئے القابات دیکھیے، اور لگتا ہے کہ جو ہے وہ قرون اولیٰ سے لے کر آج تک جتنے مرتبے ہیں وہ اسی صاحب کے پاس ہیں، جبکہ اس صاحب کا اپنا تلفظ بھی درست نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے تو ان کے نام کے ساتھ کچھ ایسا لکھا تھا، تو میں نے اس زمانے میں کہا تھا کہ اگر یہ اس کا ترجمہ بتا دے تو میں ان کا مرید ہو جاؤں، لیکن ان کے نام کے ساتھ سب کچھ لکھا ہوا تھا، تو کیسے بے توقیر ہوئے لفظ اور کیسے بے توقیر ہوئے حرف۔ تو وہ تصوف تھا لیکن اس کا نام نہیں تھا، ایک زمانہ تھا، اور پھر ایک زمانہ آیا کہ نام بھی تھا اور کام بھی تھا، اور آج صرف نام ہو کے رہ گیا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے عملی جد و جہد کریں۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی یہ کرامات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی واقعی کرامات تھی، وہ صاحب کرامت بھی تھے، صاحب استقامت بھی تھے، اور صاحب کمال بھی تھے، لیکن انہوں نے کرامات کو کبھی چاہا نہیں ہے، اور کبھی بھی اللہ کے ولی کرامات کے طالب نہیں ہوتے تھے۔ شیخ ابو عمار حنبلی نے لکھا ہے کہ کن طالباً للاستقامہ لا طالباً للکرامہ، یطلب ربک منک الاستقامہ وتطلب نفسک منک الاستقامہ۔ فرمایا طالب کرامت کا نہ بن، کرامت کا نہیں بلکہ استقامت کا طالب بن، تیرا نفس تجھ سے کرامتیں مانگتا پھرتا ہے اور تیرا رب تجھ سے استقامت طلب کرتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کون قلب سلیم کے ساتھ میرے حضور آتا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان سے منسوب ایک کرامت بھی ہمارے تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ صاحب کمال نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کے اندر سب کچھ تھا، لیکن ہم اپنے نام سے منسوب کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کو شہرت دے کر کے شارٹ کٹ چاہتے ہیں، جبکہ جو ایک عملی جد و جہد کے ذریعے اپنے نفس کی تہذیب ہے، جو کہ تصوف کی روح ہے، اس کے لیے ہم کوشاں نہیں ہوتے۔ بلکہ اقبال نے تو ایک خوبصورت پیرائے میں کہا کہ غلاموں کو ہے پیروں کی کرامات کا سودا، غلاموں کو ہے پیروں کی کرامات کا سودا، مرد حر خود زندہ کرامات، مرد حر خود زندہ کرامات۔ اس کا وجود ہی کرامت ہوتا ہے، اللہ کی علامت ہوتا ہے، اللہ کی نشانی ہوتا ہے، اور اللہ کی معرفت کا وہ ایک روپ ہوتا ہے، اور اس کے وجود کی وجہ سے خدا تک رسائی کے راستے ملتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، بزرگوں کے آراس منعقد کرنے کا مقصد ان کی تعلیمات کو اخذ کرنا ہے، ان کی یادوں کو تازہ کیا جائے، ان کے اچھے اخلاق کو سامنے لایا جائے۔ آپ تصوف کی جتنی بھی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، علم تصوف کی جتنی آپ کتابیں پڑھتے ہیں، اس میں اچھے اخلاق کا ذکر ہوگا۔ آپ جتنی بھی پڑھ لیں، جو ہے وہ شروع سے لے کر کے جو ہے وہ جتنی بھی کتابیں ہیں، تعارف سے لے کر کے دور موجود تک جو کتابیں ہیں تصوف کی، سکہ ہمارے بزرگوں کی، ان کے اندر وہ نصاب دیا گیا ہے، جس نصاب کے ذریعے ہم اللہ کی قربت کا نور پا سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم جو کرتے ہیں، میں نے تو کئی عرصوں کے اوپر جا کے یہی تقریر سنی ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور ساری گفتگو کا خلاصہ وہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ لمبی لمبی مونچھوں والا، وہ اس کی طرف لا کے جوڑ دیا جاتا ہے کہ جو ہے یہ بابا ہے جس کے ساتھ ہو جاؤ گے، اس کی قینونیت اور اس کے ساتھ قربت جو ہے وہ تمہیں خدا تک پہنچائے گی۔ حالانکہ اس بیچارے کو تو خود ہی نہیں پتہ، وہ تو خود بھنگ کے نشے کے اندر جو ہے وہ مست ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے۔ بلکہ اگر آپ لوگ تھوڑا سا اور وقت مجھے دیں، مجھے پتہ ہے وقت بڑی تیزی کے ساتھ سمٹ گیا ہے،
تو یہ جو 2 نمبر پیر ہوتا ہے نا، تو جس کو دنیا 2 نمبر کہتی ہے، میں اس کو 2 نمبر نہیں کہتا، میں اس کو 10 نمبر کہتا ہوں، چونکہ جو 2 نمبر ہوتا ہے وہ 1 نمبر سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ یہ جو مچھل شاہ ہے، یہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، یہ 2 نمبر نہیں ہے، یہ 10 نمبر ہے، یہ 420 نمبر ہے۔ 2 نمبر وہ ہے جس کی شکل بھی، جس کی ظاہری عادات بھی، جس کا جبہ بھی، جس کی تسبیح بھی، سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کا اندر پکا دنیا دار ہوتا ہے۔ وہ 2 نمبر ہوتا ہے جس کی مشابہت 1 کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی وضاقتہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی جو ہے وہ ظاہریت اس کے مطابق ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ سراسر طالب دنیا ہوتا ہے۔ وہ 2 نمبر ہے۔ اور وہ جو شخص ہے وہ 420 نمبر ہے۔ 2 نمبر کے بعد ایک تیسرا نمبر بھی آتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو ہے مخلص لیکن اس کا فہم دین ناقص ہے، یعنی وہ اپنے طور پہ جو کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے یہ دین ہے، لیکن اس کا فہم دین ناقص ہونے کی وجہ سے وہ جس رستے پہ جا رہا ہے وہ رستہ کعبے کو نہیں جاتا۔ ترسم نرسی بقابا اے عرابی کی را کہ تو میروی بترکستان است، جس راستے پر تو چل کے جا رہا ہے تو خلوص کے ساتھ سر پر دوڑ رہا ہے، لیکن یہ راستہ کعبے کو نہیں جاتا، یہ ترکستان کو جاتا ہے۔ تو ایک تو وہ ہوا کہ جس نے مشابہت اختیار کی لیکن اندر پکا طالب دنیا ہے، اور اس کا مقصد دنیا کا حصول اور لوگوں کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرنا، اور ایسا شخص جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ فقر کے روپ میں ہو۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو خلوص کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور ہم اس کے رویوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ مخلص بھی ہے، لیکن اس کا فہم دین ناقص ہونے کی وجہ سے نتیجہ خیزی کبھی نہیں ہو سکتی، اور وہ ساری زندگی جو ہے وہ خود بھی اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ منزل سے دور تو کرتا رہتا ہے، لیکن منزل کبھی اس کا مقصود نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جن کو ہم عمومی طور پہ 2 نمبر کہتے ہیں، یہ تو 420 نمبر ہیں، یہ تو 10 نمبر ہیں، یہ ان کی تو 2 نمبر مارکیٹ کے اندر آتا ہے 1 نمبر کا ہم شکل، تب لوگ 1 نمبر سمجھ کے لیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو کیسے کوئی 1 نمبر سمجھتا ہے؟ وہ تو انتہائی جاہل طبقہ ہے جو ان کی جا کے صحبت بھی اختیار کرتا ہے اور ان کی قربت بھی جا کے اختیار کرتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی لوگ ہیں۔ تو یہ تو معاشرے کی گراوٹ ہے، یہ تو معاشرے کی گراوٹ کی انتہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کا فہم دین، ان کا شعور اتنا ناقص ہے کہ وہ ان کو بھی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے نجات دہندہ ہیں، اور جا کے ان کے ڈیروں پہ جا کے حاضریاں دیتا ہے اور گڑولیاں بھرتا ہے، اور جا کے جو ہے وہ ناچ گانا یہ جو کچھ کرتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں اصلی فقر کو تلاش کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اقبال نے تو کہا تھا، شریعت، تصوف، تمدن، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی آگ کا ڈھیر ہے۔ تو ہم تو آج تصوف کی اس روح سے ہی ناآشنا ہو کے رہ گئے۔ ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ فقر، وہ مرد کہ جس کا فقر خزف کو کرے نگی، جو ٹھیکری کو نگینہ بنا دے، وہ روز روز لوگ دھرتی پہ نہیں آیا کرتے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ ان کے اچھے اخلاق کی پیروی کریں، ان کے رویوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، ان کے طرز عمل کو ہم اپنے اندر اتاریں، اپنی زندگی کو ایک دوسرے کے لیے ہمارے اندر کشادہ ظرفی ہونی چاہیے، وسعت ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے بے پناہ رحم کے جذبہ ہائے بے قرار ہونے چاہیے۔ لوگوں کی عزت نفس کا جو خیال نہیں رکھ پاتا وہ کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں کی حوصلہ افزائی، اس کی ظرف کی بلندی۔ حضرت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فارسی کا ان کا بڑا مزاج تھا۔ تو میں ایک دفعہ ملتان کسی جو ہے وہ آرٹ گیلری میں گیا، تو وہاں شیخ ابو سعید کی ایک ربائی تھی کہ خداوندہ تو چنا کن کے پریشان شوم، محتاج با بیگانہ و خویشہ نہ شوم، بے منت مخلوق مرا روزی بدے تا بردر ایشاں، تا از در تو بردر ایشاں نہ شوم، کہ اللہ مجھے بغیر مخلوق کے تو روزی عطا کر دے تاکہ تیرا در چھوڑ کے ان کے در پہ نہ جاؤں، میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوں۔ تو مجھے شعر بہت اچھا لگا، تو اگلے دن میرا سیالکوٹ جانا ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو میں کبھی ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو میں جب ان کو یہ شعر سنایا تو وہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے،
پروفیسر غلام علی صاحب تھے، مرے کالج کے پروفیسر رہے، وہ بھی انتقال کر گئے، تو وہ وہاں سے فارغ ہو کے وہاں حضرت کے پاس آ کے بیٹھے رہتے، او پروفیسر صاحب وہ کاغذ قلم لاؤ، اور کاغذ قلم لا کے تو انہوں نے کہا یہ لکھ لو، بڑا اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے. تو وہ شعر جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ نوٹ کر لیا اور لکھا اور کہا بہت اچھا آپ نے شعر سنایا. اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ اگر اس لفظ کو ایسے کر لیں، تو میں نے کہا کیا جا سکتا ہے. مجھے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی. پھر خیر باتوں میں وقت گزر گیا. 2-4 ملاقاتوں کے بعد کسی اور موضوع پہ وہ بات ہو رہی تھی، تو یہ تو خیر کہانی ختم ہو گئی. تو مجھے اپنے بزرگوں کا، حکیم خادم علی صاحب کا واقعہ سنانے لگے کہ بعض کا ایسا ہوتا کہ کوئی شخص آتا اور وہ بہت اچھا شعر سناتا، تو وہ ہمیں کہتے کہ وہ لکھ لو. تو ہم خیر ان کے کہنے پہ لکھ لیتے. تو جب وہ بندہ چلا جاتا تو ہم کہتے کہ آپ نے تو پچھلے دن تقریر میں بھی یہ پڑھا تھا، تو آپ نے لکھوایا. تو وہ فرماتے ایدی حوصلہ افزائی ہوگی یہ ساڈا کی بگڑیا، ایدی حوصلہ افزائی ہوگی ساڈا کی بگڑیا. تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن تصوف ان چھوٹی چھوٹی چیزوں، اینٹ سے مل کر دیوار بنتی ہے نا. چھوٹی چھوٹی اینٹیں بھی لگتی ہیں، چھوٹے چھوٹے روڑے بھی لگتے ہیں، کہیں گارا بھی لگتا ہے، پھر جا کے عمارت کھڑی ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں. تو جو اچھا انسان بھی نہ ہو وہ اچھا مسلمان کیسا ہو سکتا ہے، اور جو اچھا مسلمان نہ ہو اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے. تو آج تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں تو غنیمت ہے کہ ماضی میں وہ بزرگ تھے، ورنہ دور موجود کے آئینے میں اگر دیکھیں تو پھر تو یہی لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کہانی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں حضرت موجود ہے. آپ میں سے کتنے لوگ موجود ہیں علماء کرام، انہوں نے کتنے لوگ دیکھے ہوئے ہیں جن کی زندگی صدق و صفا کا مرقع تھی. حالات کچھ بھی ہوں ان کا مشاہدہ ہے، لیکن آنے والی نسل کا کیا بنا ہوگا؟ جو آنے والی نسل ہے، جس نے ہمیں دیکھا ہوگا، جس نے مکر و فریب کے دھندے ہی دیکھے ہوں گے، جس نے کوئی ایسا جو ہے وہ صادق النیہ شخص، جس نے صدق و صفا کا پیکر کوئی وجود نہیں دیکھا ہوگا، تو اس کا تو پھر یقین اور تیقن ہی اٹھ جائے گا. اس لیے ہمیں جو ہے وہ اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے جد و جہد ہونا چاہیے، تاکہ آنے والی نسل بھانج نہ ہو جائے. چونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کچھ لوگوں کو، اللہ اکبر، لیکن ایک وقت آئے گا کہ کوئی موجود نہیں ہوگا جس نے کوئی ایسے شخص دیکھے ہوں گے، تو پھر سیدھا سیدھا انکار ہی ہوگا. تو اس لیے ان لوگوں کا وجود غنیمت ہے. بلکہ اقبال نے تو 1 صدی قبل کہا تھا کہ کتنی خوبصورت بات کہی تھی اس نے کہ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر. اس نے کہا کہ دور موجود کے کم نظر لوگوں کی اقتدا سے اور ان لوگوں کے پیچھے چلنے سے کہیں بہتر ہے کہ جو ماضی کے لوگ ہیں ان ماضی کے لوگوں کا تتبع کیا جائے. ان کی سیرت ہم جب پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اور طرح کا تصور ملتا ہے، اور آج کے عمل رویے ہمیں اور طرح کے ملتے ہیں. تو آج ان بزرگوں کا ہم عرس منا رہے ہیں جن کی زندگیاں واقعی خلوص و وفا کا پیکر تھیں. اور جو تصوف ہے جو شروع ہوتا ہے حضرت شیخ ابو عبداللہ المحاسبی علیہ رحمہ رسالۃ المسترشدین کے اندر جو ابتدائیہ بیان کرتے ہیں، تو اس میں وہ شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ تصوف کا آغاز ہی وفا سے ہوتا ہے. یہ شروع ہی وفا سے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خشیت الہی اور باقی درجے اور مراتب آتے ہیں. تو آج ہمارے اندر اللہ جل شانہ کے ساتھ وہ وفا کا رشتہ، وہ مستحکم رب اگر موجود نہیں ہے تو ہم آج ایک کھوکھلے وجود کی شکل کے اندر اس دھرتی کا بوجھ ہیں. تو اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، یہ 2 نصاب کے طور پہ بڑی واضح اور موٹی موٹی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور قرآن نے ہمیں نصاب دیا ہے، اور اس کو ہم نے مضبوط کر کے اپنے آپ کو ایک صالح، پاکیزہ اور خوبصورت انسان بنا. میں نے بھی، اور اپنے جو ہے وہ آپ سب لوگوں نے بھی. باقی جو لوگ آئے اور چلے گئے، غنیمت ہے ان کا دم اور ان کا وجود آج نہیں ہے. لیکن وہ حکیم صاحب کی مجھے بات یاد آ گئی، تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت وہ پرانے بزرگ جو ہوا کرتے تھے وہ نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا جو ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے، یہ بھی ڈھونڈو گے یہ بھی نہیں ملیں گے. اور آنے والا دور اور حالات کیسے ہوں گے
اور کس طرح مذہب کی شکل بن جائے گی. اور اس وقت جو شکل بن گئی ہوئی ہے, جو صورت ہمارے سامنے ہے, یہ صورت وہ نہیں ہے جو میرے حضور دے کر گئے تھے. آج ہمیں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنے وجود کو دیکھتے ہیں, اپنے اندر تشدد, افتراق, باہمی جنگ و جدل, لڑائیاں, حسد, بغض, کینے, نفرتیں. تصوف تو صفائی قلب کا نام ہے. تصوف صفا سے نکلا ہے. باطن کی ستھرائی, عفت, پاک دامنی کا نام ہے. اندر کی پاکیزگی کا نام ہے. یہ اتقاء کا نور جب صوفی کے رگ و ریشہ میں محو نفوذ ہوتا ہے تو اس کو صوفی کہتے ہیں. صوفی کلام نہیں کرتا, اس کے گزرنے سے ہی خوشبو پھیلتی ہے. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں, کتنی خوبصورت بات کہی, اور یہ تصوف کی جان ہے. فرمایا جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. جس کی خاموشی نفع بخش نہیں ہے, نافع نہیں ہے, اس کی تقریر بھی نافع نہیں ہے. مطلب کیا کہ جس کے کردار سے اثر نہیں ہوتا لوگوں پر, اس کی گفتار بھی اثر انداز نہیں ہوتی. گفتار کی چمک اور جو ہے وہ تتلیوں کی طرح اڑتے ہوئے لفظ تو رنگوں کی طرح پھیل جاتے ہیں, لیکن من میں اترنے کا وہ فن نہیں جانتے اگر پیچھے کردار کا زور نہ ہو. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوٹل زندگی جو ظاہری حیات ہے وہ 63 برس ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا, 63 برس میں 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا. اور حضور کے ذمہ کام کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا یہ حضور کا ذمہ تھا. میں اگر انجینئر ہوں اور مجھے کوئی کہے کہ اتنی بڑی عمارت بنانی ہے, اور وہ 8-10 منزلہ عمارت بنی ہے, کتنی بڑی عمارت ہے, اور وہ مجھے نقشے نہیں دے رہا, کام شروع ہی نہیں کرنے دے رہا, تو میں کہوں میاں اتنا بڑا مجھے کام دے رہے ہو تو مجھے شروع تو کرنے دو, اتنا وقت لگے گا. اللہ اکبر, کام کیا دیا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام ادیان پہ دین کو غالب کرنا ہے, اور 40 سال تک کام ابو بھی آپ نے بولنا بھی نہیں, آپ نے اعلان بھی نہیں کرنا ہے. اور صرف 23 سال, اور 23 سالوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انقلاب برپا کر دیا جو مقصود تھا. لیکن وہ سب کچھ ہوا تو اس کا جو ابتدائیہ ہے اور اس خاکے کے اندر جو رنگ بھرتا ہے وہ پہلے 40 سال ہے. بلکہ جب جبل صفا پہ حضور علیہ السلام ان کو لے کے گئے تو کیا کہا؟ میں تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں گزارے ہیں. تو کہا بتاؤ میرے بارے کیا رائے ہے؟ تو کہا جو کل سچا تھا وہ آج بھی سچا ہے. تو وہ 40 سال جو حضور نے بسر کیے وہ خاموشی تھی جو 40 سال کی, پھر وہ 23 سال میں بولی. تو جس شخص کی خاموشی نافع نہیں ہے اس کی تقریر بھی نافع نہیں ہے. تو ہماری تقریریں تو آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں اور تارے توڑ کے لا رہی ہوتی ہیں, لیکن چوں بخلوت می روند کارے دیگر می کنند, لیکن ہمارے رویے کچھ مختلف ہوتے ہیں. لوگ یہ نہیں دیکھتے جو اثر انداز چیز ہوتی ہے وہ آپ کا رویہ, آپ کا کردار ہوتا ہے. اور صوفیاء نے اتنی تقریریں نہیں کی ہیں جتنی تقریریں ہم کر رہے ہیں. آپ صوفیاء کی زندگی دیکھ لیے, ایسے صوفیاء جنہوں نے زندگی میں ایک تقریر بھی نہیں کی, لیکن جدھر نظر اٹھتی دل کی دنیا بدلتی گئی. اور ہماری تقریروں کی کثرت ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح, لیکن ایک شخص بھی نہیں بدلا, ہماری مسجد کے نمازی تک نہیں بدلے. تو کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کردار کا زور نہیں تھا. تو صوفیاء نے اپنے کردار کو پیش کیا. تو حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کا یہ جملہ کتنا پر نور ہے کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. خاموشی کو مؤثر بنانا ہوگا, اور خاموشی مؤثر کیسے بنتی ہے؟ کردار کی. ہمارے کردار کی چمک لوگوں کے دلوں میں اثر انداز ہو, پھر ہم گلی سے گزرتے جائیں گے, زبان سے نہیں بولیں گے, تو ہمارا رویہ دیکھ کر کے لوگوں کے دلوں میں ایمان کے اجالے پیدا ہوں گے. امام محمد بن حسن شیبانی کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو جو جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے, اور اس کا جو ہی کندھا جنازے کی چارپائی کو چھوتا ہے لبوں پہ کلمہ جاری ہونے لگ جاتا ہے. تو یہ تھا زور, اور یہ تھی قوت, اور یہ تھی توانائی. تو اس لیے وہ تو چلے گئے, آج ہم نے اپنے اندر ان خوبیوں کو, بہر صورت وہ میں خانہ بند نہیں ہوا, وہ راستہ بند نہیں ہوا. یہ بات درست ہے کہ جب چشمہ چلتا ہے وہاں سے تو اس کے اندر پانی شفاف بھی ہوتا ہے, اس کے اندر برودت اور ٹھنڈک بھی ہوتی ہے, اور اس کے اندر تیزی بھی ہوتی ہے. لیکن جب چلتا ہے اور چل کے پھر اس کے بعد دریاؤں میں پہنچتا ہے تو رنگ بدل جاتا ہے.
وہ برودت بھی نہیں قائم رہتی اور اس کے اندر گدلا پن بھی آ جاتا ہے اور وہ تیزی بھی نہیں رہتی، لیکن اس کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں ہو سکتا، وہ مائع صافی ہے، چاہے سمندر تک چلا جائے۔ تو اگر تعلق موجود ہے تو جہاں تک چلا جائے فیض کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی 100 خصوصیات ملا خاطر نے لکھی ہیں، اور انہوں نے ایک خصوصیت لکھی ہے کہ حضور کی امت میں قیامت تک ولی موجود رہیں گے، تا آنکہ حضرت امام مہدی خاتم الاولیاء تشریف لائیں گے۔ تو امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے لیے راستہ بند نہیں ہوا، لیکن یہ راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ ان اچھے اخلاق کو اور ان اچھے رویوں کو اپنے اندر اختیار کرنا ہے، اور اپنے باطن کی ستھرائی، قوت نظریہ اور قوت عملیہ کے ساتھ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ باقی شہنشاہ، کج کولا، بادشاہ دنیا کے اوپر آئے اور چلے گئے، آج ان کا نام بھی نہیں، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام پہ گزاری، صدیاں گزرنے کے بعد آج ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، اور آج ان کا نام بھی زندہ ہے، آج ان کا کام بھی زندہ ہے۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ وہ بزرگ جن کے مزارات بھی زمانے کو یاد نہیں ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام اور ان کا تذکرہ موجود ہے۔ تو آئیے میں اور آپ ان نفوس قدسیہ کے وجود سے پھوٹتی ہوئی ضیائیں اپنے سینوں میں جذب کریں، ان کے خوبصورت رویے، ان کے اچھے اخلاق کا عکس اپنی سیرت کے اوپر ڈال کر کے اپنے آپ کو ایک صالح پاکیزہ انسان بنانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اللہ جل شانہ کے پاکیزہ اور پاک باز بندوں کی خوشنودی سے حاصل کر پائیں۔ صاحب عرس کی شخصیت اور آپ کی ذات کے حوالے سے مجھے کچھ معلومات ہوتی تو میں آج کی اس گفتگو میں ان کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کرتا، لیکن میں یہ معذرت کرتا ہوں، لیکن جو اس کے حوالے سے میرے سامنے تصوف کا اور طریقت کا جو ایک نقشہ ہے، اس کا ایک اجمالی سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس مسجد کو اللہ قیامت تک آباد رکھے، اس کی رونق سلامت رکھے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔